अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आख़र अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की चंद आयात मुबारक तिलावत की है। इन आयात मुबारक का थोड़ा सा खुलासा तशरीह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की रोशनी में इस मुख्तसर से वक्त के अंदर इसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान की इन आयातों में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के मौत के बाद एक हसरत का जिक्र फरमाया। एक ऐसी हसरत, ऐसी ख्वाहिश
اور ایسی تمنا جو انسان موت کے بعد کرے گا لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ انسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں ایک مرتبہ واپس بھیج دے، اب میں نے آخرت کے سارے مناظر اور مناظر دیکھنے کے بعد یقین کر لیا ہے، اور موت کو دیکھنے کے بعد اس بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ برحق تھا، اور اب یہ میرے ساتھ سارے معاملات ہونے والے ہیں، تو لہٰذا یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں اور تیری ذات پر میں ایمان لا سکوں اور میں آخرت کی زندگی میں کامیابی کا مستحق بن سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ میں نے اتنی ساری زندگی تمہیں دنیا کے اندر دی تھی تو کیا تم نے نصیحت نہیں پکڑی، اس زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو میرے محترم دوستو، آخرت کی زندگی میں انسان کی یہ حسرت کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ انہی آیات کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ ایک نصیحت بھی ہے، اور نصیحت صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نصیحت فرماتے تھے تو آپ کی نصیحت کسی آدمی تک، کسی ایک شخص تک جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوتے اس تک محدود نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کی نصیحت قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے ہے اور اس کا مخاطب ہر انسان ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو نصیحت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے اور ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے، اور اس شخص سے آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم 5 چیزوں کو، اللہ کی 5 نعمتوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ 5 چیزوں کو یعنی اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو غنیمت سمجھو، ان کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں تم سے ختم ہو جائیں اور چھن جائیں اور ان کے بدلے میں دوسری چیزیں آ جائیں، یعنی کہ ان کی متضاد چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت ایسی نصیحت ہے جو خوش قسمت آدمی اور جس کو اللہ آخرت کی زندگی میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی اللہ کے رسول کی نصیحت کو پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرتا ہے۔ اور جس کے مقدر میں بد نصیبی ہو تو وہ آدمی ایک حدیث تو کیا پورا قرآن مجید اور 10 لاکھ احادیثیں اور تمام قسم کے واعظ نصیحت اور آخرت کا تذکرہ جب اس کی قسمت میں ہی کامیابی نہ ہو تو وہ ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے. جس شخص سے آپ نے خطاب فرمایا، جس کو یہ باتیں ارشاد فرمائی، یہ اس تک محدود نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کو بھی اور صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی اور آج کے لوگ بھی اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہی نصیحت اسی طرح کامیابی کی ضمانت ہے جیسے اس شخص سے آپ فرما رہے ہیں. تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھ لو اور اس کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں تم سے چھن جائیں اور ختم ہو. فرمایا کہ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے شبابک قبل حرمک، کہ اے لوگوں اپنی جوانی کو اللہ کی غنیمت سمجھ لو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے. جو اللہ پاک نے تمہیں جوانی دی ہے، جوانی عطا فرمائی ہے، تو اس کو اللہ کی نعمت جانو، اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ یہ جوانی تم سے ایک دن چھن جائے. کہ آج تم نوجوان ہو، تمہارے اندر انرجی بھی ہے، طاقت بھی ہے، آنکھیں کان ناک سب ٹھیک کام کرتا ہے، تمہارے اندر جرت بھی ہے، سارے دنیا کے کام بھی کر سکتے ہو، لیکن وہ وقت بھی تمہارے اوپر آ سکتا ہے کہ تمہارے منہ میں دانت نہ ہو، تمہارے ہاتھ کپ کپانے لگے، کانوں سے کچھ سنائی نہ دے، دانت کام نہیں کریں اور جسم کے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں اور ساری کی ساری جوانی وہ ختم ہو جائے اور بڑھاپا آ جائے. اس سے پہلے اس جوانی کی قدر کرو. اس جوانی کی قدر اس طرح کرو کہ جب تمہارے اوپر بڑھاپا آئے تو یہ پچھتاوا نہ ہو کہ جوانی کے اندر کاش میں یہ والے کام کر لیتا، کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا. جوانی اور عروج کے زمانے میں، شباب کے زمانے میں کاش کہ میں یہ نیک کام کر لیتا، اچھے کام کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بڑھاپے کے زمانے میں تمہیں پچھتاوا ہوتا رہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا اپنی جوانی کے ساتھ. اور یہ جوانی جس کی قدر جوانی کے ہوتے ہوئے انسان کو نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو جوانی چھن گئی اور بڑھاپا آ گیا. لوگوں کا آج یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جوانی میں تو ہم اپنی خواہش پرستی کی زندگی گزار لیں، جوانی میں تو ہم اللہ کو راضی کریں نہ کریں، ہم ایسی زندگی گزاریں جو ہماری خواہشات کے مطابق ہو، ایسی زندگی گزاریں جو ہماری مرضی کے مطابق ہو. اور ادھر سے ایمان والا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس بات پر بھی یقین ہے کہ اللہ کی قدر و منزلت، اللہ کی عظمت میرے دل میں ہے. تو انسان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ کی قدر و منزلت اور عظمت بھی دل میں ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، پھر یہ کیسی عظمت اور قدر و منزلت ہے کہ انسان کا جوانی کا بہترین زمانہ تو آپ اللہ کو دینا نہیں چاہتے، جوانی کا خوبصورت ترین اور انرجی والا اور جس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ تو آپ نے شیطان کو دے دی، اور اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں جب ساری کی ساری نعمتیں اور یہ جوانی چھن جائے اور جب آپ کسی کام کے کرنے کے قابل نہ رہیں اور تب انتظار کریں کہ ہم اللہ کو راضی کریں. تو یہ کیسے آپ کے دل میں اللہ کی عظمت اور قدر ہوگی؟ انسان جب جوانی کے زمانے میں قدم رکھتا ہے اور شباب کی منزلوں میں آتا ہے تو انسان کو خواہشات، لذات، گناہوں کا مادہ، گناہوں کی خواہشات، پیسہ کمانے کی حرص اور پیسہ کمانے کا مقابلہ حرام اور جائز ناجائز طریقے سے، یہ اس وقت انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں زیادہ ہوتا ہے.
تو اگر وہ وقت کسی آدمی نے اللہ کی ناراضگی میں گزار دیا تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں پکا مومن ہوں؟ کہ جس زمانے کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں، شباب اور عروج کا زمانہ، وہ تو اپنے شیطان کو دے دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا، اس منظر کے اندر ایک آدمی ہوگا، اس حال کے اندر، میدان محشر کے اندر، جس حال میں کسی اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور ہر آدمی تڑپ رہا ہوگا کسی سائے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور اس دوران خصوصی سایہ کچھ لوگوں کو ملے گا، 7 افراد کو ملے گا، جن میں سے ایک وہ فرد بھی ہوگا جو عین جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، ان کی قدر کر لو۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے، اور جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقم، کہ اے لوگوں، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بیماری آ جائے۔ اس دنیا کی زندگی انسان کی تکلیفیں بھی ہیں اور اسی طرح راحتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی اس زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ایک آخرت کی زندگی ہے جہاں کبھی غم نہیں ہوگا، اور اسی آخرت کی زندگی میں ایک ایسا جہان بھی ہے جہاں غم ہی غم ہوگا۔ جنت کی زندگی میں کوئی غم نہیں، اور جہنم کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں، اور دنیا کی زندگی ان چیزوں کا مکسچر ہے، کبھی خوشیاں بھی ملیں گی، کبھی غم بھی ملیں گی، کبھی تکلیفیں بھی ہوں گی، کبھی راحتیں بھی ملیں گی، کبھی صحت بھی ملے گی، کبھی بیماری بھی ملے گی، کبھی جوانی بھی ہوگی، پھر بڑھاپا بھی آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کو غنیمت سمجھ لو اور ان کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ وہ چیزیں تم سے چھن جائیں۔ اپنی صحت کو اللہ کی غنیمت سمجھ لو، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ وہ صحت تم سے چھن جائے۔ آج ہم میں سے کوئی اگر چلا جائے ہسپتال میں، اور ہسپتال میں مریضوں کے ڈپارٹمنٹ کے قریب سے گزرے، صحت سلامتی کے ساتھ چلتا ہوا جائے، اور جب ان بیماروں کی نگاہیں آپ پر پڑیں گی اور وہ آپ کو اتنا صحت کے ساتھ چلتا ہوا دیکھیں گے، ان کی حسرت اور ان کے دل کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے اوپر صحت مند آدمی کو دیکھ کر جو رشک کرتے ہیں، جو اللہ کی عدالت میں ایک حسرت کرتے ہیں، یا اللہ کیا خوبصورت زندگی ہے، ہم سے یہ چھین کر۔ یہ صحت سلامتی کے ساتھ آدمی جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بعد اس کو قدر بھی ہوئی، اور وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ وہ جس حال میں پڑے ہوئے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی بھی بیماری کی نوعیت کے آدمی کے پاس سے گزریں اور اس کی حسرت پوچھیں تو وہ کہے گا ساری کائنات کی حسرت، بس میری ایک ہی حسرت ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری صحت لوٹ جائے۔ آپ گردوں کے بیمار کے پاس سے گزریں، آپ دل کے مریض کے پاس سے گزریں، کسی کا آپریشن ہوا ہے اس سے گزریں، ایک عام آدمی جس کو بخار چڑھ جائے، وہ کلینک میں بیٹھا ہوا، اس کے قریب سے آتا کہ گزریں تو وہ ایک دل میں ایک خواہش رکھتا ہے، ایک صحت کو اتنی بڑی قدر سمجھتا ہے، اس وقت اس کے دل میں اس کی غنیمت اور قدر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ وہ تم سے چھن جائے اور تمہارے اوپر کوئی بیماری آ جائے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ صحت کے زمانے میں اللہ کو راضی کرو،
کتنی بار آدمی یہ دل میں خواہش رکھتا ہے کہ میں فلاں نیک کام کروں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ابھی یہ کام ہے، ابھی وہ کام ہے، اور مصروفیت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میری صحت اگر چھن گئی تو میں اللہ کو کیسے راضی کروں۔ اگر میں بیمار پڑ گیا اور سجدے کے قابل نہیں رہا، اور جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کی دل کی حسرت پوچھیں، وہ کتنی تمنا کے ساتھ کہتا ہے کہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اب میرا ماتھا زمین پر نہیں ٹکتا اللہ کے سامنے، لیکن کاش کہ میں نے صحت کے زمانے کو کھو دیا اور اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحتک قبل سقم، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا غناک قبل فقرک، کہ تم اپنے غنا کے زمانے کو، اپنے اس زمانے کو جب تمہارے پاس پیسے ہوں، تمہارے پاس 4 پیسے ہوں، تمہاری ضرورت اور ضرورت سے زیادہ پیسے ہوں، تو اس زمانے کو غنیمت سمجھ لو اور اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے اوپر ایسا وقت بھی آ جائے کہ وہ پیسے بھی تمہارے پاس نہ رہیں۔ انسان کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ان کو اڑاتا رہے، کھانے پینے میں ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ کے استعمال کو شریعت نے اسراف کہا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، چاہے وہ دیگر ضروریات میں ہو۔ اور ایک یہ کہ انسان اس انداز میں استعمال کرے کہ اس کی آخرت بھی بنے، دنیا کی زندگی بھی بنے، لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور اس کے قرب و جوار میں پڑوسیوں کا بھی فائدہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے پیسے اور امیری والی زندگی کی غنیمت اور اس کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ وہ تم سے چھن جائے اور تمہارے اوپر فقر آ جائے، تمہارے اوپر غربت آ جائے۔ آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو بہت غریب ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو تمہیں اس کا واپس بدلہ ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو ڈبل ملے گا، اور وہ ڈبل ہوتا ہوا اس کی اخلاص کی بنیاد پر وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ آج انسان اگر اپنی ضروریات کی بات آئے، اپنی ضرورتوں اور تقاضوں کی بات آئے، تو اس کی ضرورتیں کہاں پر ہیں اور کس انداز میں پیسہ جا رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے یا ایسی نوبت اور مرحلہ آئے تو وہ سوچتا ہے کہ دیکھو میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کی روشنی میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اپنے ان دنوں کو اور اس زمانے کو غنیمت سمجھ لو، اللہ کو راضی کرنے میں اپنے پیسے کے اعتبار سے، کہ اگر 4 پیسے تمہارے پاس ہیں اور کہیں ایسا موقع مرحلہ آ جائے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو سوچے بغیر دے دو، کہ ہو سکتا ہے ایسا وقت آئے کہ تمہارے پاس یہ 1 روپیہ بھی باقی نہ رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس زمانے کی قدر کر لو جب تمہارے پاس 4 پیسے ہوں، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے اور وہ غنا کا زمانہ اور امیری کا زمانہ ختم ہو جائے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چوتھی چیز فرمائی کہ فراغ کا قبل شغل، کہ اے لوگوں اپنے جو فراغت کے ایام ہیں تو ان کی غنیمت، ان کی قدر کر لو، ان کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر تم سے وہ ایام چھن جائیں اور تمہاری مصروفیت کا زمانہ شروع ہو جائے، اور ایسا وقت آ جائے، ایسی مصروفیت آ جائے، تمہارے اوپر ایسی ذمہ داریاں آ جائیں کہ تم اللہ کو راضی نہ کر سکو۔
علماء فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، شیطان کی یہ چال ہے انسان کے اوپر، انسان کو حملہ کرنے کے اوپر، کہ وہ انسان کو ہمیشہ پھسلاتا ہے کہ یہ کام آج نہیں، ابھی فارغ ہو کل کر لیں گے، نیکی کا کام کرنے آج نہیں، ابھی تو بہت سارا وقت پڑا ہو۔ ایمان والے آدمی کو، نیک آدمی کو شیطان اس طرح نہیں پھسلاتا کہ تم نماز نہیں پڑھو، اس طرح نہیں پھسلاتا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو، ڈائریکٹ نہیں کہتا، بلکہ وہ اس انداز میں اور اس طرح حملہ کرتا ہے کہ ابھی نہیں کرو، بعد میں کر لینا۔ اور اس سے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے ایسا زمانہ ہے، ایسا وقت ہے کہ میرے پاس یہ وقت بھی نہ رہے اور یہ دولت بھی نہ رہے اور یہ پھر میری حیثیت اور اوقات بھی نہ رہے۔ اور اسی طرح شیطان کا یہ بھی حملہ ہے کہ نیک کام کرنے میں تو آپ سے دیر کروائے گا، آج نہیں کل کر لیں، اور وہ کل کبھی بھی نہیں آئے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے لیکن آج نہیں، کچھ زمانے کے بعد سے شروع کریں گے۔ فجر کی نماز سب سے بھاری چیز ہے، بڑے بڑے نمازی حضرات فجر کی نماز سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کی بات ہے، دل میں انسان مومن ہے، اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی چاہیے لیکن ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ شیطان کا طریقہ واردات ہے، یہ حملے کا طریقہ ہے۔ وہ آپ کو ڈائریکٹ کسی مومن کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے کہ نہیں پڑھو، بلکہ اس انداز میں کہ آج نہیں کل کر لیں۔ اور جب گناہ کی بات آتی ہے تو وہ اس انداز میں حملہ نہیں کرتا کہ نہیں کرو، بلکہ کہتا ہے آج کر لو بعد میں چھوڑ دو۔ یہ گناہ کا موقع ہے، آج کر لو پھر نہیں کرنا، پھر اللہ کی عدالت میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ قریب الکفر انسان کا عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی توفیق پر دل میں یہ نیت کرے کہ میں توبہ کر لوں اور اس وقت گناہ کر لوں۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں توبہ کر لوں گا، تو جو اس وقت گناہ سے بچنے کی ہمت نہیں کر رہا، وہ کس بات پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا؟ وہ کس بات پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی عدالت میں توبہ کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں؟ تو میرے محترم دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ اپنی فارغ اوقات کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ فارغ اوقات تم سے ختم ہو جائیں اور پھر تمہارے پاس وہ وقت ہی نہ رہے اور ویلیو بھی نہ رہے۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ تم سے زندگی چھین جائے، تمہارے اوپر موت آ جائے، موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ اور یہ زندگی اور یہ حیات اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ اس اللہ کی نعمت کی وہ کفران ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ کوئی آدمی اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب قیامت کے دن آدمی اللہ کے ہاں عدالت میں پیش ہوگا اور کفار دیکھیں گے اپنے اعمال کو اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب ہم جہنم میں جانے والے ہیں، اب ہم دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں، تو وہ حسرت کرتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے اور اس کا فیصلہ ہوگا کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ دیگر جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ان کو اس وقت مثال کے طور پر چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا کر، ذرات بنا کر اڑا دے گا اور ان کا وہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ان کو کوئی زندگی اور حیات نہیں ملے گی اور انسانوں کا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت وہ آدمی جس نے دنیا کی زندگی کو تباہ کر دیا اور اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور اللہ کی توحید پر اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لایا،
تو وہ وہی تمنا کریں گے کہ یا اللہ جیسے ان حیوانات کو ذرات بنا کر آپ نے ہوا میں اڑا دیا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہمیں بھی اس طرح ذرات بنا کر اڑا دیا جائے تو ہماری یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ اب ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ یہ دنیا کی زندگی تم سے چھن جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، ہمارے بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصائح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔